قبرستان جائیں اور دیکھیں، وہاں کھڑے ہوں، وہاں 10-15 منٹ گزاریں، ذرا کوئی ایک کتبہ مجھے ایسا دکھا دیں جس پہ یہ لکھا ہو جب یہ انسان مرا تو اس کی اتنی کوٹھیاں تھیں، اتنی گاڑیاں تھیں، یہ اتنا ویل سیٹ تھا، اس کا بینک بیلنس اتنا تھا۔ کوئی ایک کتبہ تو ہوگا جس پہ لکھا ہوگا۔ مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ میں نے تو ہمیشہ ہر کتبے پہ ایک ہی چیز پڑھی ہے، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات۔ میں کسی بھی قبرستان میں جاؤں، کسی بھی انجان قبر کے پاس کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتہ اندر کون ہے، یہ کتنا بڑا ٹھیکیدار تھا، یہ کتنا بڑا جاگیردار تھا، یہ کتنا بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کہ دولت مند انسان تھا، مجھے نہیں پتہ ہوتا۔ میرے لیے تو سب مرے ہوئے ہیں۔ مہندی علی کاظمی بھائی، ہم لوگ بہت اداس ہیں بھائی، بہت سوگوار ہیں۔ میں، میری پوری ٹیم، میری جتنی بہنیں، جتنی مائیں جنہوں نے آ کے میسج کیے ہیں، اس وقت دکھ کے عالم میں ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں اور سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اس لیے سر جھکا کے کھڑے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ایسا معاشرہ بنا، ہماری خاموشیوں کی وجہ سے، ہماری برداشت کی وجہ سے، کیونکہ ہم ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں غلام رہنے کی عادت ہے، ہماری سوچیں غلام ہو چکی ہیں۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ اس 22 کروڑ کے مجمع میں، کیونکہ میں اسے مجمع کہوں گا، قوم نہیں کہوں گا، قوم وہ ہوتی ہے جس کی سوچ ایک ہوتی ہے، اور ہماری ایک سوچ نہ بنے اس کے لیے فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ نظام تبھی بدلے گا جب ہم سب کی سوچ ایک ہوگی، اور یہ اعلیٰ حکمران بننے نہیں دیں گے، کیونکہ ایک سوچ بن گئی تو پورا نظام ہی بدل جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی جب ٹی وی پر خبر دیکھتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے؟ وہ سوچتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ نظام ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کو اتنے چکر لگوائے جائیں گے، اس کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ وہ کہے گا نہیں، اس سے بہتر ہے خاموشی رہو۔ سوچتا پتہ کون ہے؟ جو خوشحال ہوتا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم پہ جو مسلط ہے نا لوگ، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس عوام کو خوشحال کر دیا تو یہ سوچے گی۔ روزانہ مڈل کلاس کے لوگ صبح اٹھتے ہیں، کوئی آفس چلا جاتا ہے، کوئی جاب پہ چلا جاتا ہے، کوئی دکانیں کھول کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے شام کو کس طرح بچوں کی روزی روٹی میں نے کرنی ہے، بجلی کے بل کہاں سے دینے ہیں، گیس کے بل کہاں سے دینے ہیں۔ یہی مڈل کلاس کا جو بندہ ہے، اس کا پیٹ جب بھرا ہوگا نا اور یہ خوشحال ہوگا تو یہ سوچے گا، اور وہ ہمیں سوچنے دیں گے نہیں۔ ہم پہ اتنی پریشانیاں، ہم پہ اتنے ٹیکسز، ہم پہ اتنی چیزیں لگا دی جائیں گی کہ ہم سوچ ہی نہیں پائیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں انسان سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم ان کی نظر میں انسان نہیں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں جن کو کسی وقت یہ لوگ کچل سکتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے، اور جب وہ انتقام لینے پہ آتی ہے نا تو پھر ایسے لوگوں کی لاشوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ٹیکسوں سے پیسہ کھا کے، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے، روڈ 2-3 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتی ہے، بچے بچارے موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، خواتین ایمبولینسوں میں، سب خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ایک صاحب بہادر نے یہاں سے گزرنا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ آپ کی خوشحالی کے لیے، بہت پاکستان کو جو ہے وہ خوشحال بنا رہے ہیں، تو ان کے عزت و احترام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جو صاحب بہادر گزرنے والے۔ ایمبولینسوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں کے باپ مر گئے، مائیں دم توڑ جاتی ہیں اس پروٹوکول کے لیے، اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ افسوس نہیں کرتے، مثال دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ پروٹوکول دیکھا جی، مزہ آ گیا جی پروٹوکول کا، واہ واہ واہ، آگے بھی 20 لگی ہوئی تھی گاڑیاں، پیچھے بھی 20 لگی ہوئی تھیں۔ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے بھائی، ایسی کی تیسی کوئی کسی کی ماں، بہن، بیٹی پہ آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی کسی کی بیٹی کو محلے سے اٹھا کے لے جائے، ان کو پتہ انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ نہیں ملتی، اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو ایسے رہنے دو، کیونکہ وہ تو ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں یقین آتا
کچھ لوگ میری باتیں سن کے ہنس رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ دیکھو کتنے اچھے ڈائلاگ بول رہا ہے. نہیں بھائی، جاؤ سرکاری ہسپتالوں میں جا کے بیٹھو دیکھو، جاؤ سرکاری محکموں میں جا کے دیکھو، جیلوں میں جا کے دیکھو، تھانوں میں جا کے دیکھو، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں. اور اپنے بہن بھائیوں سے صرف اتنی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 2 وقت کی روٹی تو جانور بھی کھا لیتے ہیں، ہر وہ کام کر لیتے ہیں جو ایک انسان کرتا ہے. بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے، کھاتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اپنی اپنی بولیوں میں بولتے بھی ہیں. تو فرق کیا ہے ایک انسان اور ایک جانور میں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے اندر احساس ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہے، اچھے اور برے کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ افضل بنا دیا گیا. باقی تو ہمارے سارے کام جانوروں والے. اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور مجھے بھی دے. میرے اندر بھی بہت فالٹس ہیں، میں کوئی پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں. میری بھی بہت عجیب سوچ تھی، لیکن میرے والد جب میں 26 سال کا تھا تو وہ وفات پا گئے تھے. اور اب یقین کریں جب میں نے ان کو قبر میں اتارا تھا نا، بس وہ میری زندگی کا وہ آخری دن تھا اور میں نے اپنی سوچ کو بدل دیا تھا کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ادھر ہی ہے. یہ لوگ نہیں سوچتے، قبروں میں مردوں کو اتارتے بھی نہیں سوچتے، ان کی سوچ نہیں بدلتی. خیر ان کی کیا سوچ بدلنی ہے، حج کر کے آ جاتے ہیں تب سوچ نہیں بدلتی ان لوگوں کی. خیر ان کو مضبوط کرنے والے ہم لوگ ہیں. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا بھائی، میرا دل بہت اداس ہے. باقی برے صغیر سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے، بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں، ہسٹری بھی پڑھی ہم نے، کہ عالم دین جو ہے وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک اجتماع کرواتے ہیں اور اجتماعی دعا کرواتے ہیں، اور ہوتی ہے آج کل بھی ہو کے گئی ہے پچھلے دنوں. آج میں اپنی چینل کی طرف سے اجتماعی بدعا کراؤں گا. میری مائیں بہنیں جو اس میسیج کو سن رہی ہیں، میرے بھائی میرے دوست سب آمین بولیں کہ ایسے لوگ جن کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں، ایسے لوگ جن کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں عدالتوں کے چکر لگا لگا کے مر جاتی ہیں، وہ کرپٹ آفسرز جن کی وجہ سے تھانوں میں نہ جانے کتنی ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، کتنے بے قصور لوگ جو ہیں وہ جیلیں کاٹتے ہیں، پھانسیاں ہو جاتی ہیں. ایسے جاگیردار، ایسے ٹھیکیدار، ایسے وڈیرے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ایسے بدماش جو لوگوں کی عمر بھر کی کمائیاں لوٹ کے کھا جاتے ہیں، ایسے ٹھگ، ایسے چور جو سڑکوں کے اوپر خواتین کا زیور چرا کے لے جاتے ہیں، ایسے ڈاکو جو معصوم بچیوں کو، کم عمر بچیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور انہیں بیچ دیتے ہیں، ایسے قاتل جو ناحق لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر ان کو بددعا دیں کہ ان کی لاشوں کو کفن بھی نصیب نہ ہو. یہ زندگی جیسے مرضی دکھا لیں، لوگ بے شک ان سے انسپائر ہوں، ان کو دیکھ کے. ہر 6 مہینے کے بعد گاڑی بدل لیتا ہے، اس کے پاس اتنے کوٹھیاں ہیں، لوگ ہیں، لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے. میں تو آج تک کبھی انسپائر نہیں ہوا لوگوں کا پیسہ دیکھ کے. مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہمارے تو جتنے ماشاءاللہ اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سادی انہوں نے زندگی گزاری ہے، میانہ روی انہوں نے رکھی ہے. دولت سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے. مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں. لیکن لوگ ایسا بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی سوچ ہے. اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ دفنا کے آتے ہیں اپنے پیاروں کو. کئی ایسے بدبخت لوگ، کرپٹ لوگ جو اس ایسے محکموں میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماؤں کو بھی دفنا کے آئے ہوں گے، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اس کی قبر پہ مٹی ڈالی ہوگی، بھائیوں کو دفنایا ہوگا، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو دفنایا ہوگا، لیکن ان کی سوچ نہیں بدلتی. بھائی افسوس ہے. میں تمام ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ان کی روح نہیں کام جاتی جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر کوئی بات کر سکے، آگے بڑھیں اور کہیں نہیں یہ مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. ایک غریب آدمی، ایک درمیانے طبقے کا آدمی اس کو کیسے حل کرے گا؟ ایک پاورفل مافیا اس کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس حکومت کی طاقت بھی ہے. کوئی ایک تو ہوگا کسی نہ کسی ادارے میں بیٹھا ہوا جو کہے گا نہیں یار مرنا بھی ہے،
ان سے گزارش ہے جتنے میسیج مجھے آئے ہوئے ہیں مجھے وہ اکٹھے کرنے کے لیے بھی 6-7 دن چاہیے. اتنی آپ لوگوں نے محبت دکھائی ہے دعا زہرا کے لیے. اللہ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا. برائی کو روک نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اس کو دل میں ہی برا کہہ دو. تو آپ لوگ تو پھر بھی بولے ہیں, برے کو برا کہا ہے آپ نے, اور یہ سلسلہ جاری رکھیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میرا میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے, اور یہ صرف پاکستانیوں کا ہے. انشاءاللہ 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 دعا زہرا تو ضرور اپنے گھر واپس آئے گی, اور ہم سب مل کے اس کو لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایشو اٹھتا ہے, جو بھی, میری ماں میری بہن کچن میں بیٹھی روٹی بنا رہی ہے, گھر کی صفائی کر رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, موبائل اٹھائے واٹس ایپ کے اوپر اپنا میسیج چھوڑے. جو ٹی وی پہ خبر دیکھتی ہے وہ بولے, یہاں آ کے بولے. ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے اور پوری دنیا کو سنائیں گے. اللہ ٹی وی اس وقت 60 سے 65-70 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. مجھے باہر سے بھی کالز آ رہی ہیں, میرے چینل کا انالیٹک مجھے بتا رہا ہے. میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ ساتھ نہیں چھوڑتا, آپ لوگ میرا ساتھ نہ چھوڑیے. ایک دن کا گیپ آئے گا کیونکہ کچھ مصروفیات ہیں, اور انشاءاللہ اس کے ایک یا 2 دن کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوگا. آپ لوگ اپنے میسیج مجھے بھیجتے جائیں, اور جیسے ہی ہماری ٹیم بیٹھے گی اور انشاءاللہ 1 دن میں 2 دن میں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور دعاؤں میں دعا کو یاد رکھیں. اللہ حافظ.